اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 47۔ عالم دروازہ کھولے، اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، رو رو کر، چیخ چیخ کر، مگر کون تھا جو اس کی سنتا؟ باہر بیٹھا شخص سحر کا عالم نہیں تھا، وہ تو ہاتھ بن رافع عالم تھا، جو اپنے بیسٹ موڈ کو آن کر کے سب بھلائے صرف اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا، اور اس وقت کوئی بھی اس کو اس فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا تھا سوائے وہ اوپر موجود پاک ذات کے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عالم وہاں سے جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پل میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مسلسل اپنے ہاتھ کو دروازے پر مار کے وہ باہر موجود پتھر دل لوگوں سے فریاد کر رہی تھی کہ دروازہ کھول دے تاکہ وہ وقت رہتے کئی زندگیاں بچا سکے۔ نیچے روہیل ہنوز وہ رپورٹ ہاتھ میں پکڑے اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ کچھ دیر کے لیے ان کے تمام حواس مفلوج ہو گئے تھے۔ رخسانہ بھی سے سحر کی طرف مزید برداشت نہ ہوئی تو وہ ہاتھ کے جاتے ہی تیزی سے اوپر زینوں کی جانب بڑھیں۔ روہیل نے انہیں نہیں روکا تھا کیونکہ اسے اب مزید بند رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ سحر کے کمرے کی دہلیز پر پہنچتے ماسٹر کی سے انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زمین پر بیٹھی سحر نے تیزی سے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ خوشی سے اپنے آنسو رخساروں سے صاف کرتے وہ کھل اٹھی۔ اسے لگا ہاتھ نے دروازہ کھولا ہے، مگر جب دہلیز پر رخسانہ بھی کو دیکھا تو امیدوں پر گڑوں اوس پڑ گئی۔ دکھ میں اضافہ ہوا، سراب آنکھوں کی چمک مانند پڑی۔ تیزی سے اٹھتی وہ کمرے سے باہر نکلی اور زینے اترتی نیچے آئی۔ رخسانہ بی بی اس کے پیچھے ہی آئیں۔ سحر بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تم ٹھیک نہیں ہو۔ بکھرے بال، سر پر بندھی پٹی اور وجود پر آئی بے شمار چوٹوں کو نظر انداز کرتی وہ اندھا دھند سیڑھیاں اترتی نیچے جا رہی تھی۔ عالم کہاں ہے؟ نیچے آتے ہی اس نے روہیل سے پوچھا، مگر اگلے لمحے ہاتھ کو وہاں نہ پا کر اسے جواب اپنے آپ مل گیا۔ مطلب صاف تھا، وہ جا چکا ہے۔ اگلا لائحہ عمل اس کا تیار تھا۔ اس پر عمل کرتی اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر سر پہ اوڑھتی وہ روہیل کی جانب متوجہ ہوئی۔ روہیل چچا پلیز مجھے عالم کے پیچھے لے جائیں، جہان سر کی جان خطرے میں ہے۔ پلیز روہیل چچا جلدی کریں۔ اس نے فوراً ان کے آگے منت کی۔ روہیل ہنوز اسی حالت میں کھڑے تھے، سحر کے جملوں پر اس کاغذ سے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ روہیل کی بے خیالی اور عدم توجہ کو نوٹ کرتے سحر نے پہلے انہیں اور پھر ان کے ہاتھ میں موجود اس کاغذ کو دیکھا۔ اگلے پل وہ ان کے ہاتھ سے کاغذ پکڑتی اپنے سامنے کر گئی، اور اس میڈیکل ڈی این اے رپورٹ کو پڑھتے ہی پہلے وہ ٹھٹکی اور پھر بھرپور تشکر بھری مسکراہٹ کے ساتھ مسکرانے لگی۔ بے شک میرے اللہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ بھیگی آنکھیں بند کر کے کھولتے اس نے زیر لب شدت سے کہا، مگر اگلے لمحے درد دوبارہ اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا اور وجہ وہ جاری کیا گیا قتل کا حکم تھا۔ جلدی چلیں اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ چہرے پر خوف لیے ان سے کہتی وہ تیزی سے راہداری پار کرتی باہر نکلی۔ روہیل بھی اس کے تعاقب میں آئے۔ رخسانہ بھی سب ٹھیک ہو جانے کی دعائیں اللہ سے کرنے لگی۔ روہیل پورچ میں گاڑی سٹارٹ کر کے لے آئے۔ سحر تیزی سے ان کے ساتھ بیٹھی اور وہ عالم ویلا سے نکلے۔ روہیل نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور وہ اچھی طرح جانتے تھے ہاتھ کہاں گیا ہے۔ جہان کو کھلے میدان سی سنسان سڑک پر لا کر پھینک دیا گیا تھا، جہاں دونوں اطراف گہرے درخت تھے اور رات کی سیاہی اپنے پر پھیلائے اس سنسان جنگل میں ہر طرف خوف پیدا کر رہی تھی۔ مگر پھر بھی یہ سیاہی چاند سے ٹپکتی چاندنی کو مات نہیں دے پا رہی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی اور ستاروں کی گردش سے تلاشنے والے اپنا راستہ تلاش ہی لیتے تھے۔ اس چاند کی پھوٹتی روشنی سے وہ ایک دوسرے کا چہرہ واضح دیکھ پا رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جلیں اور منظر کسی اسٹیڈیم کا سا روشن ہو گیا۔ جہان زخمی حالت میں زمین پر گرا تھا، آدھا چہرہ خون سے تر تھا۔ جھپک جھپک کر آنکھیں کھولتا وہ خود کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہان، اور پھر چند لمحے لگے تھے کہ ہوش اپنے آپ آ گیا تھا اور اس کے اندر کے طوفان کو جگا گیا۔ موجب وہ درد بڑی پکار تھی،
جو اس کی متاع جان نے اسے لگائی تھی۔ جہان پر یہ انکشاف ہو گیا تھا کہ اسمارا یہاں آن پہنچی ہے۔ آنکھیں پوری وا کی اس نے گردن ترچھی کی جہاں وہ سامنے سے ہی چیختی ہوئی اس کی اور آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سیاہ آنکھوں میں سرخی اس طرح پھیلی جیسے ڈوبتے سورج کے ساتھ آسمان پر ہر طرف لالگی پھیلتی ہے۔ اسی سمے میں وہ اس کے پورے وجود کا معائنہ کر گیا تھا۔ ننگے زخمی گرد آلود پیر اور گرد آلود کپڑے، گرد آلود چہرہ، جیسے وہ کئی بار ٹھوکر کھا کر گری ہو، بکھری حالت، ننگے سر، کندھوں پر لپٹی چادر۔ وہ کسی پرندے کا کھویا ہوا وہ معصوم بچہ معلوم ہو رہی تھی جو آدھی رات کو اپنے گھونسلے سے اپنے والدین کے آشیانے سے بھٹک جاتا ہے اور اپنے گھر کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا درختوں سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے۔ جہان کے سینے میں ٹیس اٹھی تھی۔ دوسری طرف وہ جیسے ہی ان گاڑیوں کے قریب پہنچی اور وہاں سے گزر کر آگے آئی، دیکھا تھا اس نے جہان کو کچھ لوگوں کے دائرے میں گھرے۔ تقریباً 5 سے 6 لوگ تھے جو اس کے گرد بڑی بڑی گنز پکڑ کے کھڑے تھے۔ تڑپ کر جہان کو پکارتے وہ دوڑتی ہوئی اس بھیڑ کو چیرتی، اس سے پہلے جہان کی جانب بڑھتی، کسی نے نرمی سے اس کی کوہنی پکڑ لی تھی اور اس کے قدموں کو وہیں روک دیا تھا۔ اپنے بازو پر کسی کی نرم پکڑ محسوس ہوئی تو دل منہ کو آیا اور حلق تر کرتی وہ خوف زدہ ہوتے گردن اٹھا کر مقابل کو دیکھنے لگی، اور یہاں یقین کے، مان کے، بھروسے کے محل ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے اور زمین بوس ہوتے گر کر نابود ہو گئے تھے۔ اس کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے وہ بھائی کہتی تھی، جو اسے بہن کہتا تھا، جسے اس نے ہمیشہ عزت، مان، پیار دیا تھا، اس کا احترام کیا تھا۔ آج وہی اس کے سر کے سائیں کو چھیننے کے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں کئی مان ٹوٹ کر بکھرے تھے جو مقابل نے خوب محسوس کیے تھے، اور درد میں مبتلا تو اس بھائی کا دل بھی ہوا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ سیلاب کا ریلا امڑتا آنکھوں کو تر کرتا چہرے کو بھی تر کرنے لگا۔ اس کے سامنے کوئی غیر نہیں بنیامین کھڑا تھا۔ بھائی پھڑ پھڑاتے لب بے یقین سی سرگوشی کر گئے۔ بنیامین بھائی، اس پکار پر بنیامین کا دل بھی کڑلایا تھا۔ بھائی آپ، وہ دونوں جو اپنی جگہ تکلیف میں تھے۔ جہان کی دھاڑ دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ چھوڑ دو اسے بنیامین یوسف۔ جہان کے دھاڑنے پر ایک آدمی اس کے سینے پر زور سے پیر سے وار کرتا اسے وہیں مزید ادھموا کر گیا۔ ایک کراہ اس کے لبوں سے ادا ہوئی۔ جہان کی پکار پر اسمارا نے دوبارہ پلٹ کر جہان کو دیکھا اور اس کی حالت سے موت کا سا گمان ہوا تھا، جیسے موت نے اسمارا جہان عالم کو آہ لیا ہو۔ اگلے پل وہ حلق کے بل چیختی اسے پکارنے لگی اور بنیامین سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ جہان، چھوڑے مجھے، چھوڑے مجھے، بھائی چھوڑے مجھے۔ جب خود کو چھڑوانے میں ناکام ہوئی تو وہیں ہارتی ہوئی بنیامین کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ بھائی پلیز جہان کو چھوڑ دیں، پلیز بھائی جہان کو چھوڑ دیں، انہیں روکیں پلیز، بھائی پلیز انہیں روکیں، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں، آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتی۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اس کے آگے گر گرا رہی تھی۔ اپنے پیروں پر اسمارا کے ہاتھوں کو دیکھتے بنیامین تکلیف سے دو زانوں نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں جڑے ہاتھوں کو شفقت سے اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کے سر پر چادر درست کر گیا۔ اسمارا کو اس کے پیروں میں بیٹھ کر بلکتے دیکھ جہان اپنی جگہ تڑپ کے رہ گیا اور کھولتا ہوا ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ یہ قاتل ہے گڑیا، میں نہیں رک سکتا۔ اس نے کالج میں بم بلاسٹ کروایا ہے، اور ہاتھ پر حملہ بھی اور کسی نے نہیں، تمہارے اس شوہر نے ہی کروایا ہے۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتا گڑیا، مجھے معاف کر دو، قرب اور نفرت سے کہتے بنیامین نے جہان کو دیکھا۔ ہا 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 ہا، بنیامین کی باتیں سن کر ایک کہکا نیچے گرے جہان نے لگایا اور سارا معاملہ خوب سمجھ گیا تھا۔ تو یہ ماجرا تھا، اسی لیے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ ہا ہا ہا، مسلسل پاگلوں کی طرح ہنستے وہ ایک گہری ٹھنڈی سانس لیتا بمشکل اٹھ کے بیٹھا۔ اپنی کن پٹی سے خون صاف کر کے زمین پر تھوکتا بنیامین کو خون خاری سے دیکھنے لگا، جو اسمارا کو دونوں کندھوں سے تھامے ہوا تھا۔
اسمارا تو بنیامین کے لیے سحر کی طرح ہی تھی، مگر جہان یہ بات نہیں سمجھتا تھا۔ سیاہ آنکھیں سلگی تھیں۔ نور! اس نے گراتے ہوئے اسمارا کو پکارا۔ اگلے پل وہ جہان کی پکار پر تیزی سے اس کی اور لپکی تھی، اور قریب پہنچتے ایک جھٹکے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے تھے۔ ایک دوسرے کے گرد حصار باندھتے وہ دونوں ایک دوسرے کو خود میں سما گئے۔ جہان کے گرد زور سے ہاتھ باندھے وہ زور زور سے روتی، ہچکیاں بھر کے اسے پکارتی، گہرے سانس کھینچ رہی تھی۔ سانس کی بیماری تو پہلے ہی تھی، اور یہ ظالم صفت لوگ اس کی بچی کچی سانسوں کو بھی چھیننا چاہتے تھے۔ جہان نے بھی اس کے گرد اپنے حالے کو مزید تنگ کیا اور اس کے کان میں غصے سے پھنکارا، میں نے منع کیا تھا نا کمرے سے باہر نہ نکلنے کو۔ ایک آدمی ان کی اور بڑھنے لگا، مگر بنیامین کی ایک سرخ نظر اسے اپنی جگہ تھما دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ وہیں رک گیا، پھر نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اسمارا کو بس شہروز اور بنیامین دیکھ رہے تھے، جو جہان سے لپٹی ان کے دلوں کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی۔ آج جو کام بنیامین کرنے جا رہا تھا، وہ جانتا تھا وہ سب ہمیشہ کے لیے کھو دے گا، نینا کو، اپنی دونوں بہنوں کو۔ مگر جو گناہ ان کی نظر میں جہان نے کیا تھا، اس کی یہی سزا بنتی تھی، جس سے پیچھے وہ ہرگز نہیں ہٹنے والے تھے۔ مگر وہ بدبخت یہ نہیں جانتے تھے کہ جہان بے قصور ہے۔ جہان سے الگ ہوتے اسمارا نے خوف زدہ بہتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وقفے وقفے سے ہچکی بھرتی وہ جہان کو مزید تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ اس سے سختی سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وجہ اس کا قسم توڑ کر باہر نکلنا تھا اور یہاں آن پہنچنا تھا۔ چنانچہ جہان کے سخت نظروں کو بالائے طاق کرتی وہ اپنی چادر سے اس کے چہرے کا خون صاف کرنے لگی، اور ایسا کرتے آنسو مسلسل آنکھوں سے رواں تھے۔ جہان کے وجود کے زخم اسمارا کو اندر سے جواباً وہ اپنے خون بھرے ہاتھوں کو اپنی شرٹ سے رگڑ کر صاف کرتا، وہ بھی ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ ان میں بھرتا آنسو پونچھنے لگا اور رخساروں پر لگی گرد ہاتھوں کی پشت سے صاف کرنے لگا۔ اس کی پیشانی، کن پٹی اور رخساروں کو صاف کرتی وہ دونوں ہاتھ جہان کے کندھے کے گرد لپیٹتی اب اسے اپنے وجود کے آگے چھپا لینا چاہتی تھی۔ پھر گھبرائی سراسیمہ نظروں سے ان ظالموں کو دیکھنے لگی جو سب کے سب اس کے شوہر کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ جہان نے کچھ نہیں کیا، کالج میں بلاسٹ انہوں نے نہیں کروایا، نہ ہی ہاتھ بائی پر حملہ کروایا ہے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بھائی، جہان بے گناہ ہے، بنیامین سے کہتی وہ جہان کو غصہ دلا رہی تھی۔ سختی سے اسے دیکھتا وہ اس کا حصار توڑے اسے دونوں بازوں سے تھام کر کھڑا کر گیا، اور خود بھی کھڑا ہوا۔ بنیامین ان دونوں کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے جہان کا راستہ چھوڑ دیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ کیا کرنے والا ہے۔ اسمارا کا بازو مضبوطی سے تھام کر وہ اسے ایک جگہ تھوڑا سا دور ایک درخت کے پاس لے جانے لگا۔ وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر زبان پر اس کے خوف کے لگے قفل کچھ بولنے نہیں دے رہے تھے۔ اسمارا کو اس پیڑ کے آگے کھڑا کرتا وہ بولا، اگر تم یہاں سے 1 انچ بھی ہلی نور جہان عالم، تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ اسمارا نے سسکتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلاتے اسے روکا تھا۔ خاموشی سے یہیں کھڑی رہو گی تم، گاٹ اٹ؟ سیاہ آنکھیں اس پر گاڑتے وہ پورے وجود میں سنسنی دوڑاتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسمارا نے سر ہاں میں ہلاتے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ بھی یہیں رک جائیں میرے پاس، مجھے ڈر لگ رہا ہے پروفیسر۔ اس کے ایسا کہنے پر جہان کے چہرے کی سختی پل میں دھواں ہوئی اور وہ درد سے مسکرایا تھا، پھر آگے بڑھتا شدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اسمارا نے درد بھری شہد رنگ آنکھوں کو بند کر کے اس کے لمس کو ایک ہچکی بھر کے وصولا۔ جب وہ دور ہوا تو بے سکونی دونوں کے وجود میں روم روم تک اترتی، ان کے گرد پھیلتی، وہ دونوں کو تڑپا گئی۔ میری نور، اس کے سر کی چادر درست کرتا آگے آئے بالوں کو محبت سے سنوار کر پیچھے کرتا، اپنی محبت بھری نظروں اور لمس سے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اپنے چہرے کے گرد موجود جہان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے قریب ہوتی لپٹنا چاہتی تھی، اور جہان عالم تو ہمیشہ سے اپنی نور کو اپنے سینے میں سمانے کے لیے حاضر تھا۔ خود میں بھیجے وہ درد کی دنیا کی آخری حدود میں تھے۔ میں نے جو کہا ہے تم اس پر عمل کرو گی، اوکے؟
وہ پھر سر ہلا گئی اور جہان الگ ہوتا واپس ان لوگوں کی جانب پلٹا۔ جہان کے اس سے دور ہوتے ہر قدم پر اسمارا کے دل کی دھڑکنیں سست ہو رہی تھیں، گویا بند ہو جائیں گی اور روح پرواز کر جائے گی۔ تھم تھم کر چلتی وہ کوئی اور ہی خبر سنانے کی تگ و دو میں تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس سے بہت دور جا رہا ہو۔ وہ اسے روک لینا چاہتی تھی، مگر پہلے ہی وہ اس کی بات کی نفی کرتی یہاں آ گئی تھی، اور یہاں جب سب کے سامنے اس کے شوہر نے اسے مان سے کہا تھا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلو گی، تو وہ اپنے شوہر کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جاتا دیکھتی وہ دل ہی دل میں اس کی حفاظت کی دعا کرنے لگی۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے شوہر کی حفاظت فرمانا، اسے ایک آنچ بھی آنے مت دینا۔ بے شک تو ہی سب سے بڑا غالب حکمت والا ہے، تجھ سے بڑا کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ نہیں جو کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکے۔ تو ہی ہے جو دونوں جہانوں اور کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے مالک، میرے سرپرست کی حفاظت فرمانا، بے شک تیرے سوا کوئی دوسرا مددگار نہیں۔ قدم قدم ان کی طرف جاتا وہ شہروز اور بنیامین کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اسے خون اشام آنکھوں سے دیکھنے لگے، مگر اس بار جہان کی آنکھوں کا خون ان کی آنکھوں سے زیادہ تھا۔ مارو مجھے، زندہ مت چھوڑنا، کیونکہ اگر تم لوگوں نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تم لوگ یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جا سکو گے۔ اس کی دھمکی پر شہروز نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں، جبکہ بنیامین بے تاثر کھڑا رہا۔ دوسری جانب جہان کے یہ جملے اسمارا کی جان نکال گئے تھے۔ جہان، اس نے چیخ کر اس ہرجائی کو پکارا، اور ابھی ایک قدم اٹھاتی ہی جب سامنے سے آنے والا جملہ اسے وہیں منجمد کر کے رکھ گیا تھا۔ میں نے کہا نا خاموشی سے وہیں کھڑی رہو۔ اس بیابان جنگل میں جہان کی خطرناک دہاڑ گونجی تھی کہ اسمارا ڈر کے اپنی جگہ سے اچھل کے رہ گئی اور پھر لڑکھڑاتی نیچے گر پڑی، اور اپنی بے بسی پر ماتم کنا وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی اور ان سے چھپایا چہرہ جہان نے دیکھا تو ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا، اور اسے شادی کی وہ رات کا منظر یاد آ گیا تھا جب یوں ہی دلہن بنی پردوں کے پیچھے چھپی سہاگ کی مہندی والے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ ماضی کی خوبصورت یاد کو آنکھوں سے جھٹکتا وہ دوبارہ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں، وہ میں ہی تھا جس نے ہاتھ بن رافع عالم پر حملہ کروایا، کیونکہ میں اسے تڑپا تڑپا کر مار دینے کا خواہش مند ہوں۔ اسمارا نے نفی میں سر ہلاتے اب وہی ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اپنے کانوں پر رکھ لیے تھے۔ وہ یقین کر ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کا جہان کبھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کا جہان ایسا نہیں تھا۔ جہان کے اطراف جرم پر بنیامین کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، اور آگ بگولا ہوتے بنیامین نے پہلی بار ایک مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔ اس کے گھوسے سے جہان نیچے نہیں گرا تھا، محض پیروں سے ڈگمگایا تھا۔ جو کچھ وہ پچھلے 25 سالوں سے کرتا آ رہا ہے، میں نہیں تو کوئی اور دشمن یہ کام کر جائے گا۔ اس کے مقدر میں بھی موت ہوگی، انشاءاللہ، صرف اور صرف موت۔ ایک اور جملہ نفرت سے کہتے جہان نے ان دونوں کو دیکھا۔ مزید زبان کے نشتر چلانے سے اس نے ذرا برابر بھی گریز نہیں کیا تھا۔ جہان اپنا بچاؤ نہیں کر رہا تھا تو کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ اس نے ہار تسلیم کر لی تھی؟ کیا اس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ ہاں، اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مرے گا، اور پوری زندگی ہاد عالم کو پچھتاووں اور تکلیفوں کے سپرد کر کے چلا جائے گا۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا تو وہ بل ضرور مارے گا، اور اس سے بڑھ کر ہاد عالم کی سزا اور کیا ہو سکتی تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بھائی کو مروا کر اس کی بے گناہی جان کر وہ پوری زندگی جیتے جی مر جائے اور زندہ لاش بن جائے۔ اس سے بہتر عالم کے لیے کوئی سزا نہیں تھی۔ پچھتاوا سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ پچھتاوا انسان کو یوں اندر سے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو دیمک۔ شہروز نے گن لوڈ کی تھی اور ان کے ساتھ اس کے ساتھیوں نے بھی۔ گنز لوڈ ہونے کی آواز سن کر اسمارا نے آنکھیں کھولی تھی اور سامنے کا منظر روح کھینچ کر لے جانے والا تھا۔ شوہر موت میں گھرا ہوا تھا، اس کے حواس چھٹ گئے، آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگا، پیروں سے جان آہستہ آہستہ نکلنے لگی، اور پھر وہ وہیں ایک طرف کو لڑکتی بے سدھ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسمارا کو بے ہوش ہو کر گرتے دیکھ جہان کے دل کی دنیا تھمی تھی۔ نور،
ایک طرف بڑی پکار اسے لگاتا وہ اس سے پہلے اسمارا کی اور لپکتا خود پر تانی گئی 5-6 گنز دیکھ کر وہیں رک گیا۔ درد سے آنکھیں میچتے اس نے اپنے اندر اٹھتے ابال روکے تھے اور ہونے دیا جو ہو رہا تھا۔ ہاتھ علم سے بدلہ لینا اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا اور آج خود کو مرنے دے کر وہ یہ بدلہ پورا کر رہا تھا۔ زیر لب کلمہ پڑھتے اس نے ایک آخری نظر اسمارا پر دوڑائی تھی۔ وہ اسے ایک بار اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا مگر چاہ کر بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ابھی بس دور سے ہی اسے دیکھ کر وہ اپنی ستائی ہوئی سیاہ آنکھوں کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اسمارا صرف اس کی زندگی کا ہی نہیں اس کی آنکھوں کا بھی نور تھی، اس کے دل کا سکون تھی، اس کی روح کی ساتھی تھی، اس کا چین تھی، اس کی آتی جاتی سانسوں کی دھمک تھی، اس کی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کی مالک تھی، اس کے لبوں پر چھا جانے والی مسکراہٹ تھی۔ اسمارا نور جہان عالم کی زندگی کا وہ چمکتا ستارہ تھی جس کے بغیر جہان کی زندگی تاریکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ جہان بن رافع عالم کا وجود اسمارا نور کے بغیر ادھورا تھا۔ کئی لمحے اس کو دیکھتے رہنے کے بعد بہت سی دوسری دھندلی یادیں آنے لگیں، کچھ دھندلے چہرے، کچھ دھندلی مسکراہٹیں، کچھ دھندلی کھلکھلاہٹیں۔ وہ بہت چھوٹا تھا، محض 3 برس اور چند مہینوں کا، جب وہ سب سے بچھڑا تھا۔ بہت کم چیزیں اسے یاد تھیں جن میں سب سے زیادہ اسے ہاتھ عالم یاد تھا۔ اسے یاد تھا ہاتھ کا ہمیشہ کسی باپ کی طرح اس پر روب جھاڑنا، حکم چلانا، اپنی بات منوانا، اسے ڈرانا، بڑے بھائی ہونے کا حق جمانا۔ ہاتھ عالم کی خصوصیات، بچپن میں ان کا کھیلنا، اس کی والدہ کی چہچہاتی کھلکھلاتی مسکراہٹیں، اس کے بابا کی شفقت۔ اسمارا کو دیکھتے وہ 25 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ 25 سال پہلے بھی اس نے اپنے پیارے رشتے کھوئے تھے اور ان سے بچھڑ گیا تھا۔ آج 25 سال بعد بھی وہ ایک بار پھر سب سے بچھڑ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بچھڑ رہا تھا، وہ اپنے ماں باپ بہن سے بچھڑ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بنیامین اور شہروز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو لمحے میں ان سے مقابلہ کر کے دھول چٹا سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہاتھ عالم کو مات دینی تھی، اسے ہاتھ عالم کو زندگی کی اس دوڑ میں مر کے ہرانا تھا۔ 25 سال پہلے بھی وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا اور آج 25 سال بعد بھی اس کے خود اپنے لوگوں کو اسے مارنے کے لیے بھیجا تھا، تو وہ اپنے بھائی کی خواہش کو ادھورا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اسے تو اسے پورا کرنا ہی تھا اور وہ پورا کر کے رہے گا۔ جہان نے گردن اوپر آسمان کی جانب اٹھائی اور تاروں سے سجے اس سیاہ آسمان کے پار اس پاک ذات رب تعالیٰ کو دیکھنے کی ناکام سعی کی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اسے اپنی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے، اپنی روح کی آنکھوں سے۔ ان سیاہ آنکھوں میں درد کا جہان آباد تھا، مگر ان سیاہ آنکھوں میں اگر کچھ نہیں تھا تو وہ تھی مایوسی، گلے شکوے۔ اسے اپنے رب سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کے رب نے اسے بہت کچھ عطا کیا تھا۔ سب سے پہلے امان، پھر ماں باپ دیے، بہن دی، عزت دی، وقار دیا، ایک نام دیا اور پھر سب سے بڑھ کر اسے بیوی کی محبت کا سکھ دیا۔ تو وہ اپنے رب سے آج اس وقت کے لیے شکایت کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنے رب کے نوازے گئے بے شمار انعامات پر شاکر تھا۔ سیاہ آسمان میں چھپے اپنے خدا کو دیکھتا وہ سکون سے لبریز سے آنکھیں بند کر گیا اور اپنے جسم میں پیوست ہوتی گولیوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جہان بن رافع عالم کے گرد ہر چیز ساکت ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اگر کچھ تھا تو اسمارا نور کا چہرہ تھا اور وہ اس کے ساتھ بتائے حسین لمحات تھے۔ اس سے پہلے شہروز ٹریگر دباتا کسی کی دھاڑ ان سب نے اپنے عقب سے سنی تھی۔ جہان! اس زخمی سی پکار پر بنیامین اور شہروز جھٹ سے پلٹے تھے اور عقب میں دیکھا تھا انہوں نے۔ دیکھا تو سامنے سے ہی وہ ہارا ہوا بادشاہ اور کوئی نہیں ہاتھ بن رافع عالم تھا جو دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ دوسروں کی موت کے فیصلے کرنے والا آج وہ کسی ہارے ہوئے بادشاہ کا سا کندھے جھکائے پاگلوں کی طرح تڑپتا خالی ہاتھ ان کی جانب آ رہا تھا۔ ہاتھ کو دیکھتے ہی سب نے اپنی گنز نیچے کر لی۔ شناسا سی پکار پر جہان نے بھی اپنی آنکھیں کھولی، گردن سیدھی کی اور سامنے دیکھا تو ہاتھ تھا۔ نفرتوں کے پہاڑ جہان کے چہرے پر رقم ہوئے تھے اور اس نے لال بھبوکا چہرہ لیے اسے آتے دیکھا تھا۔ ہاتھ دوڑتا ہوا ان تک پہنچا، شہروز اور بنیامین کو اس کے آگے سے دھکا دے کر پڑے کرتے وہ جہان کی اور لپکا۔
بنیامین اور شہروز کی ہاتھ کی طرف سے اتنی زور سے دھکا ملا تھا کہ وہ دونوں گرتے گرتے بچے تھے۔ باقی کے ساتھیوں نے ہاتھ کے بنیامین اور شہروز کے ساتھ اس سلوک پر اپنے حلق تر کر لیے تھے۔ نیچے کرو، نیچے کرو۔ اچانک ہاتھ ان سب پر بھی دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ کسی غراتے ہوئے شیر کی طرح اتنے قریب سے سن کر گنز اپنے آپ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی تھیں اور وہ خوف سے سفید پڑتے کئی کئی قدم پیچھے لے گئے تھے اور پھر بنا کہے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ ایک جھٹکا جہان کو بھی لگا تھا اور وہ غیر متحرک ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس کی حیرت یہیں ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ بڑھ گئی تھی جب ہاتھ نے لپک کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ جہان کو زور سے گلے سے لگائے وہ اتنی زور سے خود میں بھینچ گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے جہان کو لگا وہ اس کی پسلیاں توڑ دے گا۔ وہ دو دل 25 سال بعد ایک دوسرے سے ملے تھے، دھڑکنیں ایک ہو کر دھڑکی تھیں، رگوں میں دوڑتے خون کی گردش میں شدت سے اضافہ ہوا تھا۔ جہان کی سانسیں سست پڑی تھی جبکہ ہاتھ کی سانسیں آج اس کے بس میں ہی نہیں تھیں۔ سیاہ آنکھیں چھلکتی جہان کا کندھا بھگونے لگی تھیں اور اس کے کندھے کے بوسے لیتا وہ اسے اپنی جگہ ساکت کر گیا تھا۔ جہان، میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا جہان، میری ماں کی شبی۔ بنیامین اور شہروز ہاتھ کے منہ سے یہ الفاظ سنتے الگ اپنی جگہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے تھے۔ تو کیا یہ ثابت ہو چکا تھا کہ جہان ہی جہان بن رافع عالم ہے؟ ہاتھ کی آنسوؤں سے بھیگتا اپنا کندھا محسوس کرتے جہان کا دل شدت سے دھڑکا تھا، مگر اس پر نفرت دوبارہ سجاتے اس نے اپنی پوری طاقت لگاتے جھٹکے سے ہاتھ کو خود سے پرے دھکیلا۔ اس کے باوجود ہاتھ اس سے الگ ضرور ہوا تھا مگر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ بنا اس کے دھکے کو محسوس کیے وہ جہان کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے اس کے نقوش دیکھنے لگا جو ہو بہو اس کی والدہ کے سے تھے۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومنے لگا۔ پیشانی چوم کر الگ ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتا جیسے وہ اپنی صدیوں کی تھکان کو دور کر رہا تھا۔ آج ہاتھ بن رافع عالم اپنے گرد موجود لوگوں کو جامد کر رہا تھا۔ یہ روپ تو ہاتھ عالم کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا یہ ان کے سامنے کھڑا خوبرو آدمی ہاتھ عالم ہی تھا یا کوئی اور؟ اتنے میں سحر اور روحیل بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ سحر آندھی کی طرح گاڑی سے باہر نکلی، آگے پہنچی اور جب جہان کو زندہ دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھتی صد شکر ادا کر گئی۔ مزید قدم قدم چلتی آگے آئی تو نظارہ ہی کچھ اور تھا۔ ہاتھ جہان کو چوم رہا تھا۔ سحر بھیگی سراب آنکھیں لیے آسودگی سے مسکرائی۔ یہ منظر بہت ہی دل نشین تھا اس کے لیے۔ میں نے کہا دور ہٹو مجھ سے۔ ایک بار پھر جہان نے ہاتھ کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے زور دیتے اسے دور دھکیلا تھا اور اب کی بار ہاتھ جو اس کے چہرے کا خون اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا سنبھل نہیں پایا اور لڑکھڑاتا ہوا کمر کے بل پیچھے جا گرا۔ عالم، ہاتھ سر۔ بیک وقت سحر کی، روحیل کی، شہروز اور بنیامین کی تفکر بھری پکار وہاں گونجی تھی۔ وہ لوگ اس کی جانب بڑھنے لگے تو ہاتھ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا اور خود اپنی مدد سے کھڑا ہوا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود سحر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کا بازو پکڑ گئی۔ عالم، ایک فکر امیز پکار تھی۔ ہاتھ نے صرف ایک نظر سحر کو دیکھا تھا اور واپس نظریں جہان پر جما لی جسے وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جاؤ تم لوگ یہاں سے، ہاتھ نے مسلسل جہان کو دیکھتے بنیامین اور شہروز سے کہا۔ شہروز نے بنیامین کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے کہہ رہا ہو کہ اب ان کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ پھر دونوں وہ وہاں سے چلے گئے۔ روحیل کو بھی لگا کہ یہ معاملہ جہان اور ہاتھ کے درمیان رہے تو ہی اچھا ہے۔ جہان کے تیور دیکھ کے انہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہاتھ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا روادار ہے اور وہ اپنے سامنے ہاتھ کی بے عزتی ہوتے کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں بھی وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سست سے قدم اٹھاتے وہ ان دونوں کی بہتری کے لیے دعا گو واپس پلٹے اور گاڑی میں سوار ہوتے وہاں سے نکل گئے۔ اب وہاں صرف ہاتھ، سحر، جہان اور بے ہوش اسمارا تھی۔ جہان، لبریز سی آنکھوں سے ہاتھ نے اسے پکارا، خبردار، خبردار اگر تم نے اپنی زبان سے میرا نام لیا، نام نہیں لو میرا۔ انگلی اٹھا کر اسے جنوتی دیتے جہان نے نفرت سے کہا۔ سحر اس شخص کے رویے پر ششدر نہیں تھی کیونکہ اسے لگتا تھا شاید جہان اس چیز سے واقف نہیں ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، اس کے پاس جاتے ہاتھ نے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے کہا جبکہ وہ 2 قدم پیچھے لے گیا اور اپنی کن پٹی سے خون صاف کرنے لگا۔ تم بھائی نہیں ہو میرے، جہان چلایا تھا، نہیں ہو بھائی میرے تم، سنا تم نے؟ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، بے انتہا نفرت، تم بھائی نہیں ہو میرے
اور اگر تم نے اب مجھے اپنا بھائی کہا تو میں تمہیں یہیں گاڑ دوں گا۔ ہاتھ کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ جہان کے سخت گیر جملوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر ہاتھ کے چہرے پر گرے تھے۔ یہ صرف جملے نہیں تھے، اس کے گلے کا طوق تھے جو اس کے گناہوں کے سبب اسے پہنائے گئے تھے۔ بے دردی سے رخ پھیر کر جہان تیزی سے اسمارا کی جانب بڑھا تھا۔ دو زانو اس کے پاس بیٹھتے جہان نے اسمارا کو تھام کر اپنی باہوں میں سمیٹا اور اس کا رخسار تھپتھپانے لگا۔ نور، نور آنکھیں کھولو۔ اس سب میں پہلی بار سحر اور ہاتھ کی نظر بے ہوش اسمارا پر پڑی تھی۔ اسمارا، سحر نے تڑپ کر زیر لب کہا اور اس کی جانب بڑھنے لگی جب جہان نے سرخ انگار نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، دور رہو تم بھی۔ ہاتھ نے مشتعل ہوتے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ نور، نور، مسلسل اس کا رخسار تھپتھپاتا وہ اس کی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں سے سہلانے لگا۔ ہاتھوں میں جذب ہوتی حدت سے اسمارا کے چہرے کے آثار بدلے تھے۔ سحر ایک بار پھر ان کی اور بڑھنے لگی، مگر اس بار ہاتھ نے سحر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وجہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت جہان کسی کی نہیں سنے گا۔ کچھ ہی دیر بعد اسمارا کو ہوش آ گیا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے جہان کا چہرہ سامنے دیکھا تھا اس نے۔ سیاہ آنکھوں سے اسے ہی فکر مندی سے وہ دیکھ رہا تھا۔ نور، جہان، تیزی سے وہ اس سے لپٹی تھی۔ نور، جہان آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں جہان، آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کے لیے تڑپتا دیکھ کر ہاتھ کو خود سے ڈھیروں نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے مروانے والا تھا، اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہاتھ نے اپنے بال نوچے تھے۔ جہان کو اسمارا کو خود میں بھیجے دیکھ اسے اپنے بابا یاد آ گئے تھے۔ بیویوں سے محبت انہیں باپ سے وراثت میں ملی تھی، پھر وہ کیوں نہ ان سے دیوانوں کا سا عشق کرتے۔ اس کے بابا بھی تو اس کی والدہ سے ایسے ہی عشق کرتے تھے جس طرح وہ سحر سے اور جہان اسمارا سے کرتا ہے۔ چلو گھر چلیں۔ اسمارا سے الگ ہوتے اس کا چہرہ سہلاتے جہان نے کہا۔ اسمارا نے ارد گرد دیکھا تھا، جہاں پہلے کئی آدمی تھے اب کوئی موجود نہیں تھا اور جہان سلامت بھی تھا۔ اس کے اللہ نے اس کی پکار سن لی، اس کے اللہ نے جہان کی جان بچا لی۔ بے شک اس کا رب اتنا ہی غفور الرحیم ہے۔ آنکھیں بند کرتے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر پیچھے دیکھا تو اب وہاں ہاتھ اور سحر کھڑے تھے۔ تو کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا؟ جہان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگا مگر رک گیا۔ اسمارا کے زخمی خون آلود پیر دیکھے تو تکلیف سے کرلایا۔ پھر اس نے فوراً اپنے جوگرز کی لیسز کھولیں اور انہیں اتار کر جرابیں اتارنے لگا۔ اپنی جرابیں اتار کر اس نے اسمارا کے پیر پکڑے۔ اپنے پیروں پر جہان کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے وہ بدک کے پیچھے ہوئی۔ پلیز میرے پیروں کو نہ چھوئیں۔ جہان نے سختی سے اسے دیکھا اور زبردستی اس کے پیر پکڑ کے جرابیں پہنانے لگا۔ پھر ان پر جوگرز پہناتا وہ لیسز بند کر گیا۔ ایسا کرتے وہ اس کے چہرے پر درد ہی درد تھا، اور یہ درد اس کے خود کے وجود کے زخموں کا نہیں بلکہ اسمارا کے درد کا درد تھا۔ جہان کو اسمارا کے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر سحر خوش ہوئی۔ وہ اس کی دوست جو عمر بھر پیار کو ترسی تھی، اس کا شوہر اس پہ جان نچھاور کرتا تھا۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کھڑا کرتا وہ مضبوطی سے تھام کر ان کی جانب پلٹا۔ اسمارا نے ایک نظر اٹھا کر سحر کو دیکھا اور پھر جہان کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کرتی سر جھکا گئی، کیونکہ اپنے شوہر کا چہرہ وہ پڑھ چکی تھی۔ پھر وہ دونوں ان کے پاس سے گزر گئے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔